وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط کو یاد کرو جب فرمایا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، آیا تم کرتے ہو بے حیائی کا کام، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی ایک نے بھی کائنات میں۔ ہمیشہ نر مادے کو پسند کرتا ہے اور ہمیشہ مرد عورت کو پسند کرتا ہے۔ مرغا دیکھو مرغی نظر آ جائے کیسے خوش ہو جاتا ہے، یک دم پر چمک جاتا ہے اس کی کہ میری محبوبہ نظر آ گئی۔ بکرا آرام سے کھڑا رہتا ہے، کہیں بکری نظر آئے تو ایک آنکھ سے دیکھنا شروع۔ لیکن یہ نر نر کو استعمال کرے، مرد مرد کے اوپر لنگتی ڈالے، یہ رذیل اور کمینوں کا فعل ہے۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی یہ فعل نہیں ہے۔ جانور جو بے عقل و بے شعور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے بچایا ہے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کی جو قوم تھی وہ اس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انکم لتاتون الرجال شہوا، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ۔ ایک تو جب وہ لڑکوں کا عادی ہو جائے تو عورتوں سے تسلی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ جب لڑکوں کا عادی ہو جائے تو خدا خود اس کو عورت کی نعمت سے محروم کر لیتا ہے بطور تعذیب اور سزا کے۔ تیسرا یہ کہ جب عورت شہوت کی پورا کرنے کا محل ہے، اللہ نے اس میں ایسی کرنٹ، ایسی کشش، ایسی بناؤ، ایسے سنگار ڈالا ہے، تو حاجت کیا ہے کہ آپ خلاف فطرت کام کریں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ حضرت لوط نے آ کے ان کو سمجھایا کہ یہ حرام ناجائز ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ وما كان جواب قومه، نہ تھا جواب اس قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوهم من قريتكم، نکالو ان کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ پاک بننے والے۔ توبہ توبہ۔ رقیبوں نے جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ نہیں کہ وہ نکلے، حضرت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو یہ فعل کو برا کہتے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکالنا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے بچایا حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی نہیں۔ حضرت کی بیوی دیکھتی تھی ٹی وی، وہ قوم کے اعمال میں شریک تھی نا، ان کو بتاتی تھی کہ آج حضرت کی خدمت میں بہت خوبصورت نوجوان آئے۔ تو عورت جو اجنبیوں کے تماشے دیکھے تو بس یہی ٹیلی ویژن ہے، تو حضرت کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی، تو جو ٹی وی کے عادی ہوں ان کو وہی سزا ملے گی جو قوم لوط کو ملے گی، کیونکہ ٹی وی میں ایک لڑکا دوسرے کو پکڑتا ہے، ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو گراتا ہے اور بلہ پتری کہاں کہاں رگڑتا ہے، تو اس کے دیکھنے کے بعد عفت اور طہارت بیویوں کی کہاں رہے گی۔ بس ہم نے بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو، مگر ان کی بیوی کو نہیں، کیونکہ وہ ٹی وی دیکھنے کی عادی تھی۔ کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں، یا غابرین پیچھے اس عضو کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اس منظر کی عادی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسا دیے ہم نے ان بدفعلوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش۔ فانظر، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا انجام جرائم پیشاؤں کا، سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آخر کار اس فعل کا جو انجام ہے وہ ذلت ہے، عہدے ختم ہو جاتے ہیں، عزت ختم ہو جاتی ہے، مردانگی برباد ہو جاتی ہے، عبادات بے لذت ہو جاتی ہے۔ حفظنا اللہ و ایاکم، اللہ تعالیٰ نام کلمہ گو مسلم کو بچائے۔ باہر ملکوں میں تو اس کو حقوق میں شامل کیا، اسمبلیوں سے اور سپریم کورٹوں سے پاس کروایا
کہ ایک لڑکا لڑکے کو شادی کے لیے استعمال کرے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں، تمام احکام جیسے شادی کے، یہ اللہ کا قہر، عذاب اور پھٹکار ان پر نازل ہوئی ہے۔ ہندوستان کے گورنمنٹ نے بھی اس میں نرمی کی، اگرچہ وہاں حذاق طبقوں نے اس کی سخت مذمت کی۔